تین سوالوں کی بات امام بخاری نہیں کرتے تھے تینوں نے. بخاری کرنے والوں کو بھی پڑھ لیا تو بخاری کو. امام بخاری فرماتے ہیں فرشتے قبر میں آ کر ایک سوال کرتے ہیں اور وہ کیا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد. سبحان اللہ. نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں اس روایت کے مطابق، نہیں پوچھا کہ دین کیا ہے، بلکہ سوال یہ کیا کہ حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا. گویا امام بخاری کا عقیدہ کیا ہوا کہ بخشش ہونی ہے اللہ کو پہچاننے سے نہیں، مصطفیٰ کو پہچاننے سے. مومن اور کافر کا فرق حضور کی ذات ہے. جس نے پہچان لیا وہ مومن ہے، جو نہ پہچان سکتا وہ کافر ہے. نہیں نماز پڑھی معاشر میں حساب ہوگا، سب سے پہلے چیز نماز پوچھی جائے. میں نے کہا ضرور پوچھی جائے گی، مگر معاشر میں اس سے پہلے قبر کی سٹیج بھی تو ہے. تو معاشر کی تیاری کرو، ضرور کرو، ہمیں بھی کرنی چاہیے، مگر قبر کی تیاری تو نہیں کرتے. ہم یہ محفلیں انتہائی محفلوں میں بیٹھ کر قبر کی تیاری کرتے ہیں. جب آقا کی نعتیں سنتے ہیں، آقا کا ذکر سنتے ہیں، ساتھ میں کوئی نہ کوئی تو آقا کی وہ پیاری پیاری صورت اور سیرت کا وہ تصور تو ذہن میں پیدا ہوتا ہو. جب قبر میں دیکھیں گے تو اور کوئی تو رک جائیں گے، ہم تو کہیں گے کہ فرشتوں آپ سے کیا پوچھتے ہو، کیا پوچھتے ہو. ہمیں تو تھوڑی شریف سے سبق یہ ملا تھا کہ سب کچھ یہی ہے. ہمیں تو ہمارے آسمان سے، ہمارے آواز سے سبق یہ ملا تھا کہ سب کچھ یہی ہے. اللہ تک پہنچانے کے لیے حضور کے دروازے مبارک کے بغیر ہم کوئی دروازہ ہے ہی نہیں. تو ہم نہیں پہچانیں گے اور کیا کون پہچانیں گے. تو فرشتے سوال کرتے ہیں حضور کے بارے میں. اب یہاں پہ میں آتا ہوں ابو داؤد اور پھر مسلم دکھانے. جب اس سوال کا جواب دے دیں گے، اس سوال کا جواب دے دیں گے اور پہچان جائیں گے اللہ کے رسول کو، تو پہچاننے کے بعد وہ شخص یہ کہے گا جس کو قبر میں دفن کیا گیا ہے، وہ کہے گا فرشتوں ارجعوا الی اہلی. وہ فرشتوں سے کہے گا، آپ مثال کے سادہ ذہن میں بات بیٹھ جائے، بیٹا جب بچہ پیپر دینے کے لیے جاتا ہے، کمرہ امتحان میں بیٹھ جائے، پیپر تگڑا ہو جائے، اچھا ہو جائے. اب وہ کیا کرتے ہیں پیپر دینے کے بعد کمرے میں بیٹھا رہتا ہے جی. وہ جلدی سے اٹھ کے کہتا ہے یار بات کہ مجھے یاد چیزیں دینے کے لیے آئے تو بتا دو پیپر ٹھیک ہو گئی. بات سمجھنے کے قابل. ماں باپ نے بڑی محنت کی تھی، پیٹ کاٹ کے ٹیوشن پڑھائی تھی، جب مجھے جا کے بتا تو دینے دو کہ میں نے اچھا پیپر کر لیا، باپ نے فکر ہو جاؤ. خوشخبری سنا رہے ہیں تو یہی ہوتا ہے. قبر کے امتحان میں جب سوال کا حضور کی معرفت کا بندہ مومن نے جب پہچان لیا تو فوراً وہ کہتا ہے اب سوال تمہارا مکمل، اس کا جواب میں نے صحیح دے دیا. ارجعوا الی اہلی، مجھے ذرا گھر والوں کے پاس جانے دو، میں جا کر انہیں بتا دوں کہ میں نے امتحان پاس کیا، میں کامیاب ہو گیا، یہ بتا تو لینے دو. اب یہاں پہ میرا ایک سوال ہے کہ قبر کی کھڑکیاں بند ہیں، دروازے بند ہیں، کوئی کھڑکی نہیں، تو آپ آ کیسے سکتے ہیں؟ مولوی جی ہم سے تو پوچھ لو، سر سے بات سے پوچھو، آپ کا فرما کیوں رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس ہر طرف سے دروازے بند ہو جائیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ میں جاؤں. جب پتا ہے کہ جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں، یہ میں اس وقت کہہ سکتا ہوں نا کہ میں اب جا رہا ہوں جس وقت مجھے پتا ہوگا کہ راستہ مجھے کھلا ہوا ہے، وہاں سے میں نکل جاؤں. بلا تمثیل قبر بند ہے تمہارے ہمارے لیے کہ ہم اندر نہیں جان سکتے. اندر والے کی بات تو یہ ہے کہ جب حضور کو پہچان لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر والا وہ جانتا ہے کہ راستے کھلے ہوئے، وہ ایک بار دیکھتی ہے، پہچان بھی ہے، تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. اچھا اس کو روکنا چاہتے ہیں فرشتے، مگر اس طرح نہیں روکتے پکڑ کے بتا دیں باندھ دیں، بلکہ فرشتے روکنے کے لیے ایک بہانا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نام کا نومت القروس، اس طرح سو جا جس طرح قرص والا سوتا ہے، جس طرح قرص ہوتا ہے. قرص اور قریص کہتے ہیں دلہا اور دلہن کو.
اس کو دلہا اور دلہن کو فرشتے کہتے ہیں کہ یوں سو جا جس طرح دلہا پہلی رات جب دلہن پہلی رات سوتی ہے. اب سچ بتائیں پہلی رات دلہا یا دلہن سوتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ حضور کا غلام ہے اس لیے ہم ان کے غلام ہیں اور غلام کبھی اپنے آقاؤں کو مجبور نہیں کیا کرتے اس لیے ہم نے یہ کہا ہے. تو اب یہ بات قابل توجہ ہے کہ عرس ہم کیوں مناتے ہیں؟ عرس ہم اس کے مناتے ہیں جس کو قبر میں نام کا نوما دل عروس کہا جاتا ہے. اندر اللہ عرس مناتا ہے باہر ہم مناتے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا وہ عرس کہتے ہیں شادی کو. اس کو کہتے ہیں شادی کو. خوشی کے موقع عرس کہتے ہیں. اب اندر عرس کیسے ہوگا؟ بھائی ہم باہر شادی کریں بچوں کی لائٹنگ کرتے نہیں کرتے. اللہ پاک اس کی قبر کو روشن کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اس سے پاک ہے جنوں پر قبر روشن ہو جاتی ہے منور ہو جاتی ہے. اچھا ہم ان کا عرس مناتے ہیں اور آج بھی ہم عرس منا رہے ہیں. ہم ان کا عرس مناتے ہیں جن کا یقین ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا سے بھی حضور کی غلامی مستقی کے ساتھ غلامی کا دامن تھام کے گئے ہیں اور قبر میں بھی وہ کامیاب ہو چکے ہیں. ہر ایک کا عرس ہم نہیں مناتے. اور یہ اللہ والوں کے عرس سال کے بعد یہ اجتماع اکٹھا ہونا اور جہاں میں یہ مزارات کے جانا یہ کہاں سے سنیں یہ عرس. میں کسی میرے کی بات نہیں کر رہا. یہ بات نہیں کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ساری جو محنت کروں یہ صبح کسی منان کے کام آ جائے. وہ کہے کہ لوگ میرے اور وہ سارا جلسہ کریں گے تو ٹھیک ہے. نام کتے کتوں کی لڑائی جہاں پہ ہو میں اس عرس کی بات نہیں کر رہا. جہاں کنجر کھانے لگے میں اس عرس کی بات نہیں کر رہا. جہاں پہ بغیرتی اور بے حیائی اور فحاشی اور ریانی کہتے ہوں میں ان میروں کی بات نہیں کر رہا. میں ان عرسوں کی بات کر رہا ہوں جن عرسوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے جہاں کے عرسوں کی بات کر رہا ہوں. یہ عرس منانا خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور یہ پیارے پیارے عرس کو حضور نے بھی منایا. جی کیسے منایا تو سنیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جب شہدائے احد کو دفن کر کے واپس آئے جس دن شہداء کو شہید کیا گیا جب سال پورا ہوتا اس دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان شہداء کے مزارات پر تشریف لاتے.